اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایسی کم از کم 2 کمپنیز کو ڈسکس کریں گے جنہوں نے اپنی کمپنی کے لیے کامیاب طریقے سے سرمایہ لے کر آئے اپنے فیملی اور فرینڈ سے، یعنی اپنے نیٹ ورک سے۔ اور دوسری چیز کہ اپنے نیٹ ورک سے کیپٹل ریز کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر وہ ریفیوز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا بینک سے بھی نئے بزنس کے لیے کیپٹل لینا ممکن ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے چلتے ہیں ان کمپنیز کی طرف۔ پہلی کمپنی کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1998 کے کراچی میں۔ یہ 1998 کا کراچی ہے اور یہ زمزمہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک 24 سالہ نوجوان شمعون سلطان، وہ کھادی کے نام سے اپنی ایک شاپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر نئے طرز کے کپڑے ہوں گے بولڈ ڈیزائن کے ساتھ۔ یہ کپڑے جو ہیں وہ ہینڈ لوم کے ذریعے جو تیار ہوئے کپڑے ہیں وہ ان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا یونیک ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کی ہے، اور انہوں نے کیپٹل ریز کرنے کے لیے اپنے فیملی سے 30 لاکھ روپے لیے ہیں، اور یہ اسٹور لانچ ہوتا ہے۔ اور یہ ان کو گرچہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسا ہوگا، لیکن سرپرائزنگلی بہت کامیاب ہوتی ہے ان کی پروڈکٹ، اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ ان کے سپلائز ختم ہو جاتے ہیں، ان کو سپلائز دوبارہ منگانے پڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹورز بڑھتے جاتے ہیں، ان کو مسلسل کامیابی ملتی ہے، اور آج کھادی کا جو برانڈ ہے، ون آف دا لیڈنگ ریٹیل کلاتھنگ کے اندر لیڈنگ برانڈ ہے پاکستان کے اندر۔ انٹرنیشنلی ان کے 60 کے قریب، ٹوٹل 60 یا 80 کے قریب ان کے ریٹیل اسٹور ہیں، اور انہیں اتنی کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک برانڈ لانچ کیے ہیں۔ ان کے چند جو برانڈز ہیں اس کے اندر کھادی خاص، کھادی فریگرنس، کھادی ہوم، کھادی کینٹین جو کہ ان کے ان اسٹور کینٹینز ہیں، اور ایس چائے کے نام سے برانڈز ہیں۔ بلینس آف روپیز میں ان کی اینول سیلز ہے، اور ان کی جو سی او جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان کی اپنی نیٹ ورتھ جو ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 سے 100 ملین ڈالر ہے۔ ان کی کمپنی کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ان کی کمپنی میں ورلڈ بینک کی جو سبسیڈیری ہے IFC، اس نے 25 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہ انہیں انٹرنیشنل ایکسپینشن میں ہیلپ کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے تو یو کین گیٹ دا کیپٹل فرام یور نیٹ ورک، فرام یور فیملی اینڈ فرینڈز انیشیلی، اگر آپ کو دوسرے لوگ انیشیلی کیپٹل نہیں دے رہے ہیں تو۔ اچھا، دوسری مثال جو میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے امیزون کی۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1996 کے اندر امیزون کے مالک جیف بیزوس ایک بینک میں، انویسٹمنٹ بینک میں کام کیا کرتے تھے، اور ایک دن ان کی نظر سے وہ جب ڈیٹا انالائز کر رہے تھے تو ان کی نظر سے ایک ڈیٹا گزرا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آنے والے سالوں میں انٹرنیٹ یوسیج 2000% کے حساب سے انکریز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آن لائن سیلز کے اندر طوفان آنے والا ہے، اور آن لائن سیل تیزی سے بڑھنے والی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آن لائن سیلز کی کمپنی کھولنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنی جاب کوئٹ کی، اور اس کے بعد جب انہیں ایڈیشنل کیپٹل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اپروچ کیا، اور ان کے پیرنٹس نے انہیں $250,000 قرض دیے، اور انہوں نے اس کے بدلے انہوں نے شیئرز ایشو کیے ان کو۔ اور ان کی کمپنی، آپ کو پتہ ہے کہ امیزون نے شروع میں صرف کتابیں سیل کرنا شروع کی تھیں، اور اس کے اندر کچھ اور آئٹم تھے، لیکن آہستہ آہستہ امیزون کے اسٹورز بڑھے، اور 2017 میں غالباً انہوں نے اس کا IPO کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ امیزون کے مالک جیف بیزوس بلینئر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد مائیکروسافٹ کے بل گیٹس کو شکست دے کر دنیا کے امیر ترین آدمی بنے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی انڈیویجول $100 بلین کی نیٹ ورتھ پہ پہنچا تھا، اور وہ جیف بیزوس تھے۔ فیملی اینڈ فرینڈ سے کیپٹل ریز کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں انفارمیشن دینی ہوتی ہے تاکہ وہ کانفیڈنٹ فیل کریں ہم پر انویسٹ کرنے میں۔ جنرلی مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑا انفارملی پریزنٹ کرتے ہیں اپنا کیس۔ دیکھیں، ہمیں پروپر پریزنٹیشن بنانی چاہیے، اور آج کل AI ٹولز کے ذریعے بہت ہی ایفیکٹو قسم کی پریزنٹیشنز بنتی ہیں۔ اس پریزنٹیشن کے اندر آپ اپنا آئیڈیا سیل کریں، اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل بتائیں، اپنا ٹارگٹ مارکیٹ بتائیں، ٹارگٹ کسٹمرز بتائیں، اپنے کمپیٹیٹرز بتائیں، اپنے 3 یا 4 سال کے پروجیکشنز اس کے اندر بتائیں۔ یہ تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ بتائیں کہ ان سے کیپٹل کتنا چاہیے، آپ ان کا کیپٹل ریٹرن کیسے کریں گے، ان کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ ریشیو کیا ہوگا،
ہوگا اور آپ ان کو پیریڈک رپورٹنگ اور اپڈیٹ کیسے دیں گے بزنس کے اوپر، یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری اور بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیں، ان کو یہ ایشورنس دے کہ یہ ون ون سچویشن ہے ان کے لیے۔ اس کے اندر کیا ہے، اٹس ناٹ جسٹ قرض ہنسنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ان سے کیپٹل لے رہے ہیں، بلکہ آپ ان کو بتائیں، ان کو ایشورنس دیں کہ وہ آپ انہیں ایز اے ایکٹیو پارٹنر لیں گے یا وہ سلیپنگ پارٹنر ہوں گے، آپ ان کو کمپنی کے ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا اٹریکشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ دے کین لرن دا بزنس، وہ انویسٹ کریں گے تو وہ بزنس لرن کر سکتے ہیں، وہ بعد میں اپنا بزنس بھی کھول سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے ان کے لیے، اگر فیملی سے باہر فرینڈز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جن سے آپ کیپٹل لے رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز، ان سے ڈرافٹ ایگریمنٹ شیئر کریں، کانٹریکٹ شیئر کریں، جس کے اندر لکھا ہو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوں اور جس میں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں، جس سے اگین ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا کہ جی آپ جو ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اینڈ یو ہیو دا انٹینشن ٹو ریٹرن دیٹ منی ود پروفٹ۔ اور دوسری چیز دیکھیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کوئی قرض لیتے ہیں اور آپ کی انٹینشن اس کو واپس دینے کی ہے ٹائملی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی انٹینشن میں کھوٹ ہے، آپ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ قرض آپ کا ضائع کروا دے گا۔ آپ کے پاس وہ پیسے تو آ رہے ہوں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، کمپنی فیل ہو سکتی ہے۔ ون ون سچویشن ہونی چاہیے، آپ جس سے کیپٹل لے رہے ہیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر رہے ہیں جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پیسے بنائیں گے اپنے بزنس سے، تو جس کا کیپٹل لگا ہوا ہے اس کو بھی اس کا بینیفٹ اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے فیملی اور فرینڈس کے اندر سے، تو آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی اے لرننگ اپارچونیٹی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے ریفیوز کیوں کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ کوئی بھی سیٹ بیک یا کوئی بھی ٹیمپرری فیلیور آتا ہے تو اس سے اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر کے لرن کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے ہمیشہ کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی اور دوسرے نے بس ریفیوز کیا اس لیے کہ آپ کو پیسے نہیں دینا چاہ رہا تھا، تو یہ آپ کی مسٹیک ہے۔ جب تک لوگ اپنی غلطیوں کا دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی نہیں سیکھتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مسٹیک کو آئیڈینٹیفائی کر کے کریکٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو مارکیٹ میں، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی پریزنٹیشن سے اس کو کنونس نہ کیا ہو سکتا ہے آپ کا اپنا فیتھ آپ کے پروڈکٹ پہ یا بزنس پہ اس کو اچھا نظر نہ آیا ہو۔ دیر کوڈ بی لاٹ آف تھنگس۔ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ریموو کریں اور پھر کسی دوسرے نیٹ ورک میں کسی دوسرے بندے کو اپروچ کریں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے دیر لاٹ آف پیپل سٹنگ آن لاٹ آف منی waiting for the right opportunity, waiting for the right people to invest with, to collaborate with۔ تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک سے اگر ناکامی ہوتی ہے دوسرے کے پاس جائیں۔ کیپٹل از ناٹ اے پرابلم اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور آپ کو اس کے اوپر فیتھ ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح اسیس کرے اور ایویلویٹ کرے۔ اس نے بھی جس نے بھی پیسے لگانے ہیں اس نے اس کے بڑے ہارڈ ارن منی ہے، وہ آپ کو ایسے ہی نہیں دے گا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت اچھا آئیڈیا ہے، میرے پاس کیپٹل نہیں مل رہا ہے، کیپٹل دلوا دیں۔ دیکھیں، جن کے پاس بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے اور جن کو اپنے اوپر اعتماد اور فیتھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خود بخود لوگ نظر آتے ہیں جنہیں اپروچ کرنا ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جن کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا ہے، جن کو ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے، ان کو لوگ خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لوگ خود ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیپٹل اس کے اندر ڈال لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ اپنا کیپٹل، اپنا مال کسی ایسے بیوقوف کو یا کم عقل کو مت سونپو۔ تو اس کا مطلب ایوری بڈی ہیز دا obligation ٹو ایویلویٹ اینڈ اسیس بیفور انویسٹنگ ان somebody else۔ اور چوتھی چیز دیکھیں، چوتھی اور لاسٹ چیز کہ میں نے دیکھا ہے بینکوں کو، میں نے ریسنٹلی 3 بینکس کو چیک کیا جس میں میزان بینک، حبیب بینک اور ایک دوسرا بینک بھی تھا۔ ان کے ریٹس تو بہت ہائی ہیں، ان کے جو ٹوٹل ریٹس ہیں وہ 15 سے 17% تک جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کائبور ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، وہ تقریباً 10.5 کا ہے اور اس کے اوپر یہ لوگ اسپریڈ ایڈ کرتے ہیں جو 5% یا اس سے بھی زیادہ جاتا ہے۔ تو اتنے ہائی ریٹ پہ
لون لے کے تو سینس بھی نہیں بنتا کہ کوئی بندہ جو ابھی سٹارٹ کرنے جا رہا بزنس، اس کو ابھی بریک ایون کا نہیں پتہ کہ کب آئے گی، وہ تو اس کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا۔ اور پلس دوسرا یہ کہ اس قسم میں جو کمرشل بینکس ہیں وہ کہ نئی بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے اتنے تیار بھی نہیں ہوتے انلیس کہ ان کے پاس کوئی گارنٹی ہو یا بہت بڑا کولیٹرل ہو۔ تو پاکستان میں نئے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھا سورس رہ جاتا ہے وہ نیٹ ورک کا ہوتا ہے، فیملی اور فرینڈس کا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے فیملی ممبرس کو اپروچ کریں۔ دیکھیں اگر آپ کے فیملی ممبرس وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ پہ بلیو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں بلیو کر رہے فار سم ریزن دین یو گو ٹو ادر پیپل۔ لیکن بینکس آر ناٹ دا رائٹ سورس، اور وہاں سے نہیں ملتا ہے کیپٹل۔ ہاں جب آپ تھوڑے سے فیملی فرینڈ سے مل جاتے ہیں اور تھوڑے سے آپ اوپر آ جاتے ہیں، کمپنی تھوڑی پروگریس ہو جاتی ہے، گرو ہو جاتی ہے، تو پھر یو کین گو ٹو دا وینچر کیپٹل اور پرائیویٹ ایکویٹی وغیرہ کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں پانچویں چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یور ریپوٹیشن، یور ٹریک ریکارڈ اینڈ یور پروڈکٹیوٹی پلیز اے گریٹ رول۔ آپ کے جو نیٹ ورک ہوتے ہیں، فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، ان کو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ، آپ نے کیا اچیو کیا ہے اب تک، اور یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنا ٹریک ریکارڈ ہمیشہ اچھا رکھیں، اپنا ریپوٹیشن اچھے رکھیں، مطلب آپ کے ساتھ کسی سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس ریپریزنٹیشن نہ ہو۔ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 برس ہی تھی، تو مکہ کی بہت ہی معزز خاتون اور بہت ہی امیر ترین خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے انہیں آفر کی کہ وہ ان کا تجارتی قافلہ لے کر شام جائیں، اور اگرچہ ان کے پاس دوسرے تجربہ کار تاجر بھی تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ تو ریپوٹیشن بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس تجارتی مہم پہ دگنا منافع کما کے دیا، اور اس سے پہلے اتنا زیادہ منافع انہیں نہیں ہوا تھا۔ دس از آل ان دس ایپیسوڈ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوں گے تو I'll try to respond in my next ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔